شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان کو اخلاقی طور پر اس بات کا پابند کیا ہے کہ اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے یا اس کے کسی عمل سے کسی انسان کو، بالخصوص کسی مسلمان کو، کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ آپ کا یہ سوال کہ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے جانوروں کو لا کر گلیوں کو بند کر دینا یا اتنی جگہ گھیر لینا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف اور اذیت ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سخت ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ راستوں کو بند کر دینا شریعت مطہرہ نے کبھی پسند نہیں کیا۔ اس کو تنگ کر دینا کہ جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، ازدحام کا باعث ہو، اور پھر وہاں مجمع لگا کر راستے کو بند کرنا، جانور کو دیکھنا، یہ تمام عمل شریعت مطہرہ میں غیر اخلاقی اور ناجائز ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو اپنے فتاوی شریف میں یہاں تک لکھا ہے، جو ہمارے وہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ سویم یا چہلم یا میت ہونے پر ہم گلیوں کو بند کر دیتے ہیں اور مین سڑک کے اوپر ٹینٹ لگا کر ہم کوئی احصال ثواب کی محفل یا رسم کرتے ہیں۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر محبوب عمل نہیں، اور یہ بھی گویا کہ شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا، الا یہ کہ کوئی متبادل راستہ اس کے ساتھ ہو، یعنی ایک سڑک ایسی ہو کہ جس سے ٹریفک گزر سکتا ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب لوگوں کے گھروں کے اندر اس قدر تنگی ہے یا معاملات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ احصال ثواب وغیرہ کی محافل کا اہتمام تو مساجد کے اندر کرنا چاہیے یا کسی گراؤنڈ میں کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ راستے کو بند نہ کیا جائے، اور ایسا کہ راستہ ہی دوسرا نہ ہو اور ایک ہی گلی کو بند کر دیا اور دوسری گلی سے گزرنے میں ازدحام بنے، لوگوں کو تکلیف ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جانور کو لا کر گلی میں باندھنا یا اس کے لیے جگہ گھیرنا، اس کی تو کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نکل رہے ہوں، ان پر بھی دیکھیے راستہ بند کرنے کی شریعت مطہرہ نے کس قدر پابندی لگائی۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق فبعث النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں، ایک جہاد کے لیے ہم گئے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو لوگوں نے منزلیں یعنی راستوں کو تنگ کر دیا اور راستے بند کر دیے، اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منادی کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر بھیجا، اور اس نے اعلان کیا وہاں جا کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ من ضیق منزلا، جس نے راستے کو تنگ کیا یا راستے کو روکا، فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا جہاد کا اس کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب جہاد فی سبیل اللہ والے مجاہدین راستے کو بند کر دیں تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو ہم گویا کہ اب جانور ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، وہ گویا کہ گلیوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ٹینٹ کو لا کر آدھی گلی کو کور کرنا، مٹی آگے تک پھیلا دینا، اور پھر اس کے بعد گویا کہ راستے کو روکنا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جمعے کی نماز بھی سڑک بند کر کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ گورنمنٹ سے وہ اجازت لے لی جائے اور اس کا کوئی دوسرا متبادل راستہ موجود ہو۔ یہ اخلاقی چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ جانور کی غلاظت ہے یا اس کی گندگی ہے یا اس کا فضلہ ہے، وہ سڑک پر پڑا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس کے اوپر وہ گندگی پھیل رہی ہے، گزرنے والے نمازی دیگر لوگ، ان کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا احتیاط اس شخص کو کرنا چاہیے جو قربانی کا جانور لے کر آیا ہے۔ اگر وہ گلی کے اندر باندھتا بھی ہے تو وہ صفائی کا بھی خیال کرے اور اس بات کا مکمل اہتمام کرے کہ جانور کو دیکھنے والے لوگ اتنے زیادہ آ کر جمع ہو جائیں اور راستہ گزرنے والوں کا بند ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری بھی اس پر ہے کہ وہ راستے کی نگرانی کرے۔
اب میں ایک حدیث پاک آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 2465۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابیتم الى مجالس فآتوا الطریق حقها۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا کہ راستوں میں بیٹھنے سے باز رہو، راستوں میں نہ بیٹھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں تھوڑا سستانے کے لیے، اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم راستوں میں بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے قالو وما الحق الطریق۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا کیا ہم پر حق ہے؟ سرکار نے فرمایا غض البصر، جب عورتیں اور خواتین وہاں سے گزریں تو تمہاری نگاہیں نیچے ہونی چاہیے۔ وکف الاذی، اور ہر وہ چیز جو راستے کے اندر تکلیف دہ ہو اس کو تم راستے سے ہٹاؤ تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ورد السلام، اور گزرنے والا اگر تم کو سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو یا تم اس کو سلام کرو۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اگر تم کوئی گزر رہا ہے تو اس کو نیکی کی بات کرنا، اور کوئی ایسی بات جو خلاف شرع، خلاف اخلاق اور خلاف مروت ہو تو اس سے پھر آپ لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے ادب و اخلاق کے ساتھ رہ کر، تہذیب کے ساتھ ان کو اس برے کام سے باز رکھنا۔ فرمایا یہ کر سکتے ہو تو پھر تم سڑک پر بیٹھ سکتے ہو، نکڑ پر تم بیٹھ سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، شریعت مطہرہ نے تو جو نکڑ پر بیٹھتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی یہ کہا ہے کہ تم نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھو گے تو تمہیں یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ جو راستے سے خواتین گزرتی ہیں تمہیں نظریں جھکانی ہوگی۔ راستے میں اگر کوئی پتھر، کنکر، کانٹا، لکڑی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے گزرنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سواری کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تم اس اذیت کو دور کرو گے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور فرمایا اسی طرح تم سلام کو عام کرو گے، اور پھر تم نیکی کا حکم دو گے، اچھی بات کی پذیرائی کرو گے، اور گزرنے والے کو اگر تم کوئی غلط بات کرتے ہوئے دیکھو یا کوئی غلط عمل ہوتا ہوا دیکھو اس جگہ سے گزرنے والے، اس ماحول میں، ادھر ادھر گرد و نواح میں، تو اپنے بساط کے مطابق، اپنے ہمت کے مطابق تم اخلاق اور آداب کے ساتھ اسے تم برائی سے باز رہنے کا حکم دو۔ تو لہٰذا چاہیے، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ قربانی کرنا اور اچھے جانور لانا یقیناً مستحسن اور اجر کی بات ہے، لیکن آپ کی نیکی کے کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ شریعت مطہرہ نے جائز نہیں رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اور شریعت نے اس کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ساری عبادتوں کے اندر اخلاص، للہیت عطا فرمائے، دکھاوے سے اور کسی کو تکلیف دینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔